السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دجال کے سلسلے کی آپ کڑی نمبر 9 سماعت فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک جامع ترمذی میں امام ترمذی نے اسے نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم دجال کو باب لد میں قتل کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے، جب صفیں درست کر لیں گے تو نماز کا وقت ہو جائے گا۔ عین اسی وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم مشرقی دمشق میں سفید مینار کے قریب 2 رنگ دار کپڑوں میں ملبوس 2 فرشتوں کے پروں پر اپنی ہتھیلیاں رکھے ہوئے نزول فرمائیں گے۔ جب سر جھکائیں گے تو اس سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے، اور جب سر مبارک کو اوپر اٹھائیں گے تو اس سے پانی کے چمکدار قطرے موتیوں کی طرح جھڑیں گے۔ جیسے ہی کوئی کافر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی خوشبو پائے گا اسی وقت مر جائے گا۔ اس کے سانس کی خوشبو حد نگاہ تک جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حد نگاہ تک جو کوئی بھی کافر ہوگا زندہ نہ رہ سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خبر دی ہے کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت مسلمان نماز کی تیاری کر چکے ہوں گے۔ ان کے قائد اور امام مہدی ہوں گے۔ امام مہدی نماز کی امامت کے لیے مصلی پر کھڑے ہی ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ امام مہدی فوراً الٹے پاؤں پیچھے آ جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی سے افضل ہیں، اس لیے امام مہدی چاہیں گے کہ افضل شخصیت نماز میں امامت کرائے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ مہدی کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ کر فرمائیں گے، آپ آگے بڑھ کر امامت کرائیں، یہ اقامت آپ ہی کے لیے کہی گئی ہے۔ یہ اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک خاص اعزاز ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر اس امت کے ایک فرد کی امامت میں نماز ادا کرے گا۔ امام مہدی نماز پڑھائیں گے، اور جب وہ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، دروازہ کھولو۔ جب وہ دروازہ کھولا جائے گا تو اس کے پیچھے دجال اپنے 70,000 یہودی ساتھیوں کے ہمراہ موجود ہوگا۔ ہر ایک کے پاس تلوار اور سر پر تاج ہوگا۔ دجال جب حضرت عیسیٰ کی طرف دیکھے گا تو اس طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا جس طرح کے پانی میں نمک، وہ فوراً ہی بھاگ کھڑا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے باب لد، یہ فلسطین میں ایک معروف جگہ کا نام ہے جہاں آج کل یہودیوں نے فوجی اڈا بنایا ہوا ہے۔ اس دروازے کے قریب جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پکڑ لیں گے۔ دجال خبیث نمک کی طرح پگھلنے لگے گا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے پکڑ لیں گے اور نیزے سے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دجال کا خون نیزے پر لگا ہوا دکھائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین یہود کو شکست اور ذلت سے دوچار کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے ہر اس چیز کو قوت گویائی عطا فرمائے گا جس کے پیچھے یہودی چھپیں گے، سوائے غرقد کے، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ اسے سنن ابن ماجہ نے باب الفتن میں حدیث نمبر 4077 پر روایت کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مدینے کے قریب آئے گا اور اس کے بیرونی علاقے پر قابض ہو جائے گا، مگر اسے مدینے کے اندر داخل ہونے سے روک دیا جائے گا۔ پھر وہ بیت المقدس میں جبل ایلیا کے پاس آئے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت کا محاصرہ کر لے گا۔ مسلمان اس کے پاس شدید مشکلات سے دوچار ہوں گے۔ بالآخر مسلمانوں کے امراء کہیں گے، تم لوگ کس بات کے انتظار میں ہو؟ اٹھو اور اس شیطان کا مقابلہ کرتے ہوئے یا تو اللہ سے جا ملو، پھر تمہیں فتح نصیب ہو جائے گی۔ وہ دجال سے لڑائی کے بارے میں مشورہ کریں گے، جس پر صبح جیسے ہی ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے۔ جب وہ رکوع سے اپنا سر اٹھائیں گے تو کہیں گے، اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اللہ نے
مسیح دجال کو ہلاک کر دیا اور مسلمان غالب آ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی شکست کھا جائیں گے، یہاں تک کہ درخت، پتھر اور مٹی بول بول کر کہیں گے، اے مومن، یہ میرے پیچھے ایک یہودی ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو۔ اسے مستدرک حاکم نے روایت کیا ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اسے باب لد پر جا کر پکڑیں گے اور قتل کر دیں گے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر عیسیٰ ابن مریم ایک ایسی قوم کے پاس آئیں گے جنہیں اللہ نے دجال سے بچا لیا ہوگا۔ وہ ان کے چہروں کو پوچھیں گے اور انہیں جنت میں ان کے درجات کے بارے میں بتائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائیں گے کہ میں نے اپنے کچھ ایسے بندے پیدا فرمائے جن کا مقابلہ کرنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے، اس لیے تم میرے بندوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بنو تمیم کے بارے میں 3 باتیں سنی ہیں، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ میری امت میں دجال کے خلاف سب سے زیادہ سخت ہیں۔ ان کی طرف سے صدقے کا مال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہماری قوم کے صدقات ہیں۔ بنو تمیم کی ایک لونڈی سیدہ عائشہ کے پاس تھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اسے آزاد کر دو، یہ اولاد اسماعیل میں سے ہے۔ اسے امام بخاری نے اپنے صحیح میں نقل کیا ہے۔ اور حضرت اکرمہ ابن خالد کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو تمیم کا ذکر ہوا تو ایک شخص نے کہا، یہ بنو تمیم تو اس کام سے پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے نبی نے مزینہ کے لوگوں کی طرف دیکھا اور فرمایا، بنو تمیم پیچھے نہیں رہے، یہ انہی میں سے ہیں۔ ایک شخص نے کہا، بنو تمیم اپنے صدقات میں پیچھے رہ گئے۔ اتنے میں بنو تمیم کے سرخ اور سیاہ اونٹ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میری قوم کے اونٹ ہیں۔ ایک شخص نے اللہ کے نبی کی موجودگی میں بنو تمیم کے بارے میں کوئی نامناسب بات کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو تمیم کے بارے میں اچھی بات ہی کہو، دجال کے مقابلے میں ان کے نیزے سب سے لمبے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رحم و کرم سے اپنے انعامات سے نوازتا رہے اور دجال کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اپنے بھائی محمد عاقل کو اجازت دیجیے اس امید پر کہ اس قیمتی پیغام کو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اگر آپ ہم سے جڑنا چاہتے ہیں واٹس ایپ پر ہمارے دینی پیغامات کے حصول کے لیے تو اس نمبر کو نوٹ فرما لیں، 0096650468631 7